حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا یحب اللہ عبدا، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو نادا جبریل، وہ جبریل کو بلاتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل کو بلا کر کہتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ اگلی حدیث پاک عرض کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کو محبت ہوتی کب ہے؟ ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ایسا شخص کے کسی دھوکے میں نہیں آنا۔ ہم اللہ رب العزت سے ہی پوچھ لیتے ہیں مالک تو کسی سے کب محبت کرتا ہے؟ کیا کلیہ ہے کہ تو کسی بندے سے محبت کرے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے قرآن اتارا ہے، اس میں پڑھ لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی امت کو بتا دو کہ جب تم میری اتباع کرنے لگو گے تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو کلیہ کیا نکلا؟ اللہ کی محبت چاہیے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ اب جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل بات سن میری، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، اس کا کیا مطلب کہ وہ بندہ جو ہے وہ سر سے لے کر پیروں تک محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں گھندا ہوا ہے، اور اس کا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ اب ایسا شخص جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں زندگی نہ گزارے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ تالا ہی نہیں کھولا جہاں سے اللہ کی محبت آنی ہے۔ جو حضور کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ ظاہری نماز کی ضرورت ہی نہیں، دل کی نماز پڑھ لو تو وہی ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کا کہاں حکم ہے؟ قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس طرح کی تعویلیں گھڑے، اس طرح کی باتیں کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اور جب وہ حضور کی اتباع نہیں کر رہا تب اسے اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ جب اللہ کی محبت نہیں ملے گی تب وہ ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ پہلا کلیہ اور پہلی سیڑھی اللہ کی جانب رغبت کی ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے۔ نادا جبریل، اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اب باری تعالیٰ کیا تو نے جبریل کو صرف یہ بتانے کے لیے بلایا کہ مجھے اس بندے سے محبت ہو؟ فرمایا نہیں، اس لیے بلایا کہ جب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ باری تعالیٰ اور حکم فرمایا آسمانوں کے فرشتوں کو جا کر بتا دو کہ سنو اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ باری تعالیٰ اور حکم فرمایا جا کر صرف یہ بتانا نہیں، سارے فرشتوں کو یہ بتا کر پھر یہ کہنا اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کیا کرو، تم بھی سارے اس سے محبت کیا کرو۔ ساتوں آسمانوں کی مخلوق اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسمانوں میں اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے، اور پھر بعد میں کہیں جا کر اس کی محبت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ کہ چوتھے پانچویں مقام پہ جا کے ہم سے جھگڑا کرنے آ جاتے ہیں کہ تم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہو، اور اللہ کے ولیوں کا نام کیوں لیتے ہو، اللہ کے ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو، اللہ کے ولیوں کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان کے عرس کیوں مناتے ہو، ان کی درگاہوں پر کیوں جاتے ہو، ان کا نام کیوں لیتے ہو۔ ہم سے نہ جھگڑو، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہمارے پروردگار نے ڈالی ہے، اور ہم سے پہلے ان سے محبت فرشتے کر چکے ہیں، ہم سے پہلے ان سے محبت اللہ کے رسول اور پیغمبر کرتے ہیں،
ہم سے پہلے اللہ کے ولیوں سے محبت خود پروردگار کرتا ہے. اس لیے ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارے دلوں میں یہ محبت اللہ رب العزت نے ڈالی ہے. اور دھیان سے مخالفت نہ کرنا اللہ کے ولیوں کی. تمہارے دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں.